اللہ 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 اللہ۔ اس بار ماہ رمضان میں ہم ایک خاص پروگرام لے کر آئے ہیں، خلاصہ قرآن، جسے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صباح اسماعیل، جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت سے دوسرے پارے کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں جو حکم دیا گیا ہے اس کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزانہ آپ کے سامنے ایک پارہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تفصیل سے اس کا ذکر ممکن نہیں ہے اس مختصر پروگرام میں، لیکن جو اہم عناوین ہیں، جو اہم مضامین ہیں، ان کا سرسری ذکر کرنے کی ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہم ہر رکوع کا احاطہ کریں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے پارے کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تحویل قبلہ کا حکم دیا، یعنی قبلہ کی تبدیلی۔ مسلمان شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں جب نماز پڑھتے تھے تو ان کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا تھا، اور جب مکے میں تھے اس وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے خانہ کعبہ بھی ان کا قبلہ ہو اور مسجد اقصیٰ بھی ان کا قبلہ ہو۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں یہ ممکن نہیں رہا۔ یہ بات طے تھی کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف رخ کر کے اس لیے نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید لگ بھگ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے، احکامات آگے پیچھے آئے ہیں، تو جو احکامات نہیں آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں اہل کتاب کے طریقے کو اختیار کرتے تھے۔ تو اہل کتاب چونکہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد مدینے میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اب اپنا رخ فولوا وجوہکم شطرہ، کہ اپنا جو رخ ہے آپ موڑ لیں، سارے مسلمان نماز پڑھیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے۔ معزز حاضرین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تبدیلی قبلہ کا حکم دیا اس پہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قبلہ تبدیل کرنے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون لوگ اپنے حالات کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق قبلہ اختیار کرتے ہیں اور کون لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا قبلہ تبدیل کریں اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ دوسرا رکوع، اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کی اور وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مسجد حرام مسلمانان عالم کا قبلہ ہے۔ نماز ہمیشہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے
مسلمان نماز پڑھیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مسلمان کہیں بھی ہو، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف ہوتا ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ذکر اور شکر اللہ سے قربت کا سبب ہے۔ اگر انسان ذکر کرتا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے اور خدا کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرماتا ہے اور اس کے شکر کو قبول کر کے اس پر مزید مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو، نافرمانی نہ کیا کرو۔ تیسرے رکوع میں معزز حاضرین ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر اور نماز ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان کو خدا کی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ جس کو بھی خدا کی مدد کی ضرورت ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کو مدد آئے خدا کی اس کے پاس اور وہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر متوجہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور نماز پڑھتا رہے اور خدا سے مدد مانگتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ آزمائش میں جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بڑی بشارت۔ یہ زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تم کو آزماتے رہیں گے، قدم قدم پر آزمائیں گے، تم کو ہم نے آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائشیں آتی رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کی اور جانوں کی کمی سے، کبھی تمہارے پھلوں کی کمی سے، مختلف طریقوں سے تم آزمائے جاؤ گے۔ جو لوگ صبر کریں گے ان کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے، کامیابی انہی کے لیے ہے۔ اور اسی رکوع میں وہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مصیبت کا مرحلہ ہو تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور امتحان کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اسی رکوع میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں، ہم آپ جانتے ہیں کہ جب انسان حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہاں ان مقامات میں جاتا ہے، سعی کرتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چوتھے رکوع میں دوسرے پارے کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور یہ جو رات و دن کی آمد ہے اور اس کا گزرنا ہے یہ خدا کی نشانی ہے۔ بارش، ہوا، بادل سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، کہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی یہ جو محبت ہے وہ ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا پر یقین بھی رکھتے ہیں، اس سے محبت بھی رکھتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ حلال اور پاک کھانا کھایا کرو، شیطان تم کو برائی اور بے حیائی کا راستہ دکھاتا ہے، برے کھانوں کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر تم یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اسی طرح اس میں بعض چیزوں کی حرمت کا بھی بیان ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان نہیں کھا سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو پریشان ہو تو اور باغی نہ ہو اور دشمنی نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ چھٹے رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مضمون کو ذکر کیا اور کہا ہے کہ دیکھو نیکی کیا ہے۔ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے، مضبوطی کے ساتھ مال کو خرچ کرے، اس کو دبا دبا کر نہ رکھے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو دے اپنا مال، ان کی مدد کرے، اور جو وعدہ کرے اسے وفا کرے اور ہر حال میں صبر کرے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ آیت ہم کو بتاتی ہے معزز حاضرین، اور قرآن پاک کی آیتیں ہماری رہنمائی کے لیے اتری ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا، اس کی سماعت کا
بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کے تحت ہمارا یہ پروگرام بھی چل رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں، جبکہ ساری دنیا پریشان ہے اور گھروں میں قید ہے، ایسے وقت میں اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے کلام کا ذکر کیا جائے، اور جو لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچایا جائے اور قرآن کا خلاصہ پیش کیا جائے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس قرآنی مہینے میں ہم تم کو ایک خاص عبادت کا حکم دیتے ہیں، اور وہ عبادت یہ ہے کہ تم اس میں روزہ رکھا کرو۔ تو جب بھی رمضان آتا ہے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے ہم دیکھتے ہیں، ہم اچھی طرح اس کو محسوس کرتے ہیں پورے عالم میں۔ تو یہ جو روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے یہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ یہ ضروری ہے ہر صحت مند آدمی کے اوپر، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس روزے کو ہم نے پہلے بھی فرض کیا تھا، یہ تم پر پہلا فرض نہیں ہے، یہ تم سے پہلی کی قوموں کو پر بھی فرض کیا گیا، اور ان پر بھی لازم کیا گیا تھا کہ وہ روزے رکھا کریں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں بھی روزہ موجود ہے، اور مختلف ناموں سے اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس روزے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ ہاں، اگر کوئی بیمار ہے، مسافر ہے، سفر میں ہے، مشکل میں ہے، تنگی میں ہے۔ آج کل ایک ایسا ماحول ہے، دنیا پوری کرونا وائرس کی وجہ سے شدید تکلیف میں ہے، بہت سارے لوگ مریض ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ جو مریض ہیں ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب وہ روزہ رکھ لیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے یہاں فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا، وہ تم کو پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ روزہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے۔ 8واں رکوع سورہ دوسرے پارے کا سورہ بقرہ کا یہ رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو نیا چاند ہوتا ہے اس کا ہم کس طرح سے استعمال کریں اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں حج اور عمرہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو انجام دیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو عبادت ہے، اور ساری عبادتوں کا یہی مقصد اللہ نے فرمایا کہ عبادت خالص خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ جس خدا کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو خوش کرنا ہے، وہی اصل ہے روح عبادت کی۔ پھر 9واں رکوع ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حج کے آداب بیان کیے ہیں، اور کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ اس حج کے دوران کسی بھی قسم کا جھگڑا نہ ہو، کوئی اختلاف نہ ہو، لوگ مل جل کر بہت آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے حج کو انجام دیں، جو ضرورت کے سامان ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں، دوسروں پر بوجھ نہ بنیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی رکوع میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ انسانوں کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ تم جب خدا سے مانگا کرو تو دنیا کے ساتھ آخرت بھی مانگا کرو، دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ کامیابی کی بات یہی ہوتی ہے کہ انسان ایک بڑی کامیابی کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے کا ہم کو طریقہ سکھایا۔ اس کے بعد جو 10واں رکوع ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں داخلہ بہت آسان ہے؟ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی پریشانی کے، اور بغیر کسی ابتلا کے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے اس راستے میں بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت محنتیں کی ہیں، اور ان کو اتنی آزمائشوں سے گزرنا پڑا کہ لوگوں نے آواز لگانی شروع کی، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ اللہ نے فرمایا کہ آزمائش کتنی بھی بڑی ہو،
مصیبت کیسی بھی ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ ہر موقع پہ آج بھی ہم جن پریشانیوں سے گزرے ہیں ایسے میں ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد بہت جلد آئے گی۔ اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ لوگوں نے پوچھا کہ یسألونک ماذا ينفقون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم خرچ کرو اپنے والدین پر، جو تمہارے قریبی لوگ ہیں ان پر تمہارا زیادہ حق ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اپنے ماں باپ کو خود دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، تمہارے آس پاس جو یتیم لوگ ہیں ان کی خبرگیری کرو، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں ان کا خیال کرو۔ ان کا خیال تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ تمہارے رشتہ داروں کا خیال کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ اس کے بعد جو 11واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سوال پوچھا گیا شراب کے بارے میں اور جوا کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت نقصان پہنچانے والی ہیں، اس میں بہت معمولی فائدہ ہے لیکن انسان کا بڑا نقصان ہے، انسان کو اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جب ہم خرچ کریں تو کیسے خرچ کریں اور کیا خرچ کریں، تو اللہ نے وہاں بھی رہنمائی فرمائی کہ دیکھو خرچ کرتے وقت جو تمہارے پاس اضافی مال ہے وہ خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا سارا مال دوسرے کو دے دو اور دوسرے کی طرف مدد کی امید رکھو۔ اپنا مال اپنی ضرورت کا اپنے پاس رکھو اور جو اضافی چیز ہے وہ دوسروں کو دو۔ یتیموں کی خاص خبرگیری کرو، ان کے ساتھ بہت حسن سلوک کرو۔ یتیموں کا بہت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بار بار کہا ہے کہ جس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے خدا اس پر بہت غور سے توجہ سے نظر رکھتا ہے۔ جو لوگ ان کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورہ ہے اور مدنی صورتوں میں جو احکامات ہیں مسلمانوں کو دیے گئے وہ زیادہ تر مدنی صورتوں میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پر جو اس وقت ہم 12 رکوع سے 15 رکوع تک ایک ساتھ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اس میں معاشرتی زندگی کے کچھ احکامات دیے گئے ہیں، ایلا کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، مطلقہ اور بیوہ کی عدت کے حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے، مطلقہ کو پیغام نکاح کے حوالے سے اور مطلقہ کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل سے مسلمانوں کو احکامات دیے ہیں۔ طلاق کے حوالے سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو یقیناً بہت پسند نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں ایک رعایت ہے، ایک اجازت ہے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ دو لوگ جنہوں نے آپس میں نکاح کیا ہے اور وہ کسی بھی حال میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، کسی بھی درجے میں صلح کا معاملہ نہیں ہو سکتا اور ان کو بہرحال الگ ہونا ہے، تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا نام ہے طلاق۔ کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کس طرح انجام دینا ہے تاکہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کس طرح وقفے سے طلاق دینا ہے اور کس طرح ایک ہی طلاق کافی ہوتا ہے اگر کوئی دینا چاہے، اور ایک مطلقہ کو کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا ہے۔ اور یہ کہا ہے کہ اس سارے مرحلے کو جو یقیناً ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اس کو بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دو۔ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اس کو بہت خوشیوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے، لیکن جب بات خراب ہوتی ہے اور طلاق کی نوبت آتی ہے تو اللہ نے کہا اس کو بھی طریقے سے انجام دو تاکہ آگے تمہارے مسائل نہ پیدا ہوں اور تم کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، کہ بات بگڑ ہی گئی ہے اور واپسی ضروری ہو گئی ہے، تو ایسے وقت میں جب تم رخصت کرو، بدا کرو، مطلقہ کو واپس کرو تو اس کو دے دلا کے، صرف شادی کے وقت دینے دلانے کا حکم نہیں ہے، مطلقہ کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اچھی طرح بہت سلیقے سے اس کو بدا کرو اور دے دلا کے رخصت کرو۔ معزز محترم حاضرین، اور یہ آخری رکوع جو ہے دوسرے پارے کا جو 16واں رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے،
جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے مال میں بہت اضافہ فرماتا ہے، اس میں بہت برکت دیتا ہے، اور مال کی جو برکت ہے، رزق میں جو برکت ہے، اور جو ترقی اور خوشحالی ہے اور جو آسانیاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت اور راحت ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی مدد کے حوالے سے کہا کہ گویا جب تم اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہو تو اللہ کے کھاتے میں تم اکاؤنٹ میں اپنا حصہ ڈالتے ہو اور اللہ کو قرض دیتے ہو۔ یہ کہہ کے اللہ نے یہ کہنا چاہا ہے کہ جو بھی مال تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے وہ برباد نہیں جائے گا، کیونکہ تم نے خدا کو قرض دیا ہے اور خدا اس کو بہت بہترین طریقے سے تم کو واپس کرنے والا ہے۔ اسی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ذکر ہے، اس کے اختتام تک اگر ہم اس کو سمیٹیں تو طالوت، جالوت اور حضرت داؤد کا ایک قصہ ہے، اور آخری بات جو دوسرے پارے میں کہی گئی ہے جو بہت توجہ چاہتی ہے ہماری، اللہ نے کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، کہ لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دفع کرتا رہتا ہے، ایک دوسرے سے ہٹاتا رہتا ہے تاکہ زمین میں فساد نہ ہو، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ کوئی ظالم نہ ہو جائے اور اللہ کے بندوں پہ ظلم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دیکھ رہا ہے اور ایسے لوگوں کو حکومت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے جو نیک لوگوں کی، شریف لوگوں کی، کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔